ہیں یہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پھر جو ہے وہ روا رکھی جا سکتی ہے۔ کے حوالے سے اور نیب ای وی ایم کے حوالے سے جب قانون پاس ہوا اس کے ساتھ ساتھ نیب ترامیم کی کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی کیا تھا۔ ابھی تک نہ تو ہمیں ادھر کوئی چیز نظر آئی ہے، جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کا بھی کوئی اجلاس تک نہیں ہوا، تو کیا سوچ رہے ہیں آپ آگے کہ جی کیا یہ پھر وہی جلانے والی بات ہی ہے؟ کمیٹی کا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے تشکیل دی تھی۔ کمیٹی جو ہے وہ ہم تو کسی کمیٹی میں جانے کو تیار نہیں ہیں، نہ اسپیکر صاحب سے ہمیں یہ توقع ہے۔ اپوزیشن کی جو کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ تھی کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا تیاری، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عنقریب۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے تمام خرابیوں کا ذمہ دار یہ بتائیں کہ رانا صاحب آپ نے تمام خرابیوں کا ذمہ دار جو ہے حکومت کو قرار دیا ہے، تو جو اس کی نہیں تو تمام خرابیوں کا ذمہ دار حکومت کے علاوہ کوئی اور ہے کوئی؟ نہیں، اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے آپ بتائیں وہ بھی وہ اتحادی تو یہ تو جس دن جوائنٹ سیشن تھا اس دن جو ہے یہ ان کا کام تمام ہو جانا تھا، تو وہ اتحادی تو اس وقت بھی جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر کسی جگہ سے فون نہ آیا تو پھر ہم نہیں جائیں گے، تو ان کو پھر فون آ گیا تو اس لیے وہ پھر چلے گئے۔ چودھری سرور صاحب کے بڑے بیانات آ رہے ہیں اور وہ لندن میں نجی محفلوں میں بار بار کچھ انکشافات کر رہے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ کے ساتھ آخری دنوں میں وہ کرتے تھے اور جدہ میں جا کے بھی انہوں نے نون لیگ کے خلاف بولنا شروع کیا، آپ وہ تحریک انصاف کے خلاف بول رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال انہیں کچھ نظر آ گیا ہے یا وہاں پر کوئی لندن نیا کوئی پلان اپنا ترتیب دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے یہ اپنا کوئی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے آخری دن ہی ہوتے ہیں۔ سیال کوٹ میں ایک آج انسیڈنٹ ہوا ہے بڑا ٹریجک کہ ایک غیر ملکی مینیجر ہے فیکٹری کے، تو اسے قتل کر دیا گیا اور بلاسفیمی کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اس پہ تھوڑا سا آپ نون لیگ کا یہ جس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ سائن کیے ہیں جسے سرنڈر ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ سرنڈر تھا، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ واقعات نہیں ہوں گے تو اور اس ملک میں کیا ہوگا؟ یعنی انہوں نے پہلے خود ہی ان کو کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، را کی ان کے پیچھے بیکنگ ہے، وہاں سے یہ پیسے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ تیسرے دن ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیا اور ان کے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جو لوگ پولیس کے لوگوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ایک طرف ماڈل ٹاؤن میں یہ اب 7 سال بعد بھی جے آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس میں جو ہے وہ انوالو کر سکیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور جن لوگوں کے اوپر نامزد پرچے تھے ان سمیت سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ جب اسٹیٹ اس طرح سے سرنڈر کرے گی تو اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہی واقعات کا جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کسی چیز رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے کافی ذکر چل رہا ہے، تو مریم نواز کی بھی 2 آڈیو سامنے آئی ہیں، وہ ٹی وی چینلز کے مالکان سے بھی باتیں کر رہی ہیں، اپنی چیزیں چلوا رہی ہیں اور باقی کے اشتہارات بھی روک رہی ہیں، تو پارٹی کے اندر اگر جمہوریت کی اتنی علمبردار ہے پی ایم ایل این، تو پارٹی نے کوئی ریزرویشن شو کی ہے مریم نواز سے کہ یہ جمہوری انداز تھا ان کا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز وہ باب رحمتے کی آڈیو ٹیپ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ مہم جو ہے وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، تو ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ مریم نواز شریف کی اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ میری آواز ہے تو پھر آپ آدھی بات کو بلیو نہ کریں، پوری کو کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے اشتہارات سے متعلق معاملہ تھا اور اس کے اوپر میں انسٹرکشن دے رہی تھی۔ جو سرکاری اشتہارات ہیں ان میں ڈسبرسمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ سیکٹری ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے، بھائی سیکٹری انفارمیشن سے پوچھیں کہ سیکٹری انفارمیشن نے کوئی مریم نواز صاحبہ نے کوئی آرڈرز دیے؟
تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اطلاعات تھے یا اس وقت جو سیکرٹری اطلاعات تھے ان تک یہ پہنچیں اور اس کے بعد پھر اپنا چٹھا کٹا بھی پیش کر دیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کیا کیا اور کس طرح سے اشتہار دیے اور کیا معاملات کیے. تو وہ صرف اس ٹیپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے. شاید اس کے اوپر کو اور بھی یہ اس قسم کے جو ہے وہ حربے اپنائیں گے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سازش جس سازش کے تحت میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے سے ہروایا گیا، اس کے جو کردار تھے ان کرداروں میں بابا رحمتے کا جو ہے وہ کردار ایک بڑا اہم کردار تھا. اور وہ یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ آڈیو ٹیپ میں ثاقب نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کا بطور چیف منسٹر جو ہے وہ پورا جو ان کا سال 1.25 سال کا عرصہ ہے وہ ایک ایک دن اس بات کا گواہ ہے. کس طرح سے وہ لاہور آ کے چھٹی کے دن یہاں پہ سپریم کورٹ رجسٹری میں بیٹھ کے لوگوں کو بلواتے تھے، لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے تھے جو بھی پی ایم ایل این سے منسلک تھے. پی ایم ایل این کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کھلی تنقید کرتے تھے. وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ڈاکٹر سعید کا آپ نے دیکھا انہوں نے کیا حشر کیا. اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام انیشیٹوز جو پی ایم ایل این کے تھے ان کو الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے خلاف ایک اتنی جو ہے وہ گھنونی سازش اور جو پراپیگنڈا جو ہے وہ چیف جسٹس آفس میں بیٹھ کے اس آدمی نے جو ہے وہ کیا. اس کا ایک ایک دن جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو آڈیو ٹیپ میں کہا گیا ہے. وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنے جو ہے وہ بیان میں کیا. وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو رانا شبیب صاحب جو گلگت بلتستان کی چیف جسٹس انہوں نے اپنے بیان عربی میں کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب اوپن ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں. اب ان سے جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کے اور الزام لگا کے جو ان سے بچا نہیں جا سکتا. پنجاب میں آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور کیا پی ایم ایل این اس میں کوئی کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل این جو ہے یہ تصر بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ عدم اعتماد میں دلچسپی نہیں رکھتی. معاملہ یہ ہے کہ عدم اعتماد میں اگر دلچسپی جو ہے وہ آپ چوک چراہوں میں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے. عدم اعتماد کی تیاری جو ہے وہ تو ایک رازداری سے ہوتی ہے. میں آپ کو وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو اگر نمبر میسر ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کی حکومت کو جاری رکھنا چاہتی ہے اور عدم اعتماد نہیں چاہتی. بالکل ہم کریں گے، لیکن اس سلسلے میں اس طرح سے جو ہے وہ بیان بازی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اس معاملے میں کوئی مدد مل سکتی. نہیں، عدم اعتماد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو جب اس وقت ہم کر نہیں رہے تو انکار ہی ہوگا نا. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ڈویبل ہو تو پھر ہم نہیں کریں گے. نہیں، یہ تصور غلط ہے. رانا صاحب جو پرانے ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید اس کے اوپر پاکستان مسلم یونین کے اور نائب صدر مریم نواز کے بہت زیادہ تحفظات تھے کہ انہوں نے انوالومنٹ کی 2018 کے الیکشن. اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے ہیں تو کیا آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ وہ معاملہ نظر آ رہے ہیں فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بیک فٹ پہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا تو اس سے تو خیر کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، دیکھیں یہ تو جو کسی موقع پہ جو ہے وہ صورتحال کو دیکھ کے ہی یا اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کب مداخلت ہوئی اور کب مداخلت نہیں ہوئی. اگر آپ بات کریں ریسنٹ کی جوائنٹ سیشن کی تو جوائنٹ سیشن میں میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بندے پورے کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے. جی لاسٹ کویسچن چلیں، لاسٹ 2 کویسچن ایک آپ کا لیں. پرسوں N133 کا الیکشن ہے، آصف زرداری لاہور میں اور پیپلز پارٹی بڑا زور لگا رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں رزلٹ؟ ان کے دعوے بہت آ رہے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی. دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون NA133 سے بڑا کمفرٹیبلی جو ہے وہ الیکشن جیتے گی. اس میں ایک ہے کہ شاید جنرل الیکشن جیسا ٹرن آؤٹ نہ ہو، اور ویسے ہوتا بھی نہیں ہے وہ ضمنی الیکشن میں. تو یہاں پہ ٹرن آؤٹ کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ورکرز کو، ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو اس بات پہ پورا زور لگانا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے وہ نکال کے ووٹ کاسٹ کروائیں.
बाकी वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबली जो है वो हम कामयाब होंगे। अच्छा, ये सर वीडियोस जो आई थी बोर्ड खरीदारी की मुबैना तौर पर, ये आप क्या समझते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन था और कौन से प्रोडक्शन हाउस में इसको प्रोड्यूस किया गया, और जो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी अदारों से, आप लोगों को भी बुलाया था हमने आपके कैंडिडेट्स को, आपने कहा वहाँ पे क्या स्टांस लिया और इससे शफाफियत पर क्या सवाल उठेंगे इन वीडियोस? देखिए जी, हम करते हैं कि कोई भी जो है वो वोट की ख़रीदारी के मामले में मुलव्वस हो। बाकी अब इसमें जो हमारे लोग हैं या हमारे कैंडिडेट हैं, उनसे हमने इस बारे में पूरी तरह से तसल्ली की है कि वो किसी किस्म की ऐसी कोशिश में मुलव्वस नहीं है। उनका ये कहना है कि ऐसे वो जो जिस वीडियो को PMLN के साथ मुलव्वस किया गया है, कमरे में बैठ के वो हमारे इश्तिहार वगैरह लगा के, वो कंकॉक्टेड है। और बाकी जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जी। शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, क्या कौमी इशूज़ हैं जो आप समझते हैं डिस्कस होंगे? कौमी इशूज़ जो मैंने गुजारिशात की हैं, जिस तरह से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये फ़र्ज़ है कि वो कौम को इस सूरत हाल से आगाह करें, और कौम जो है वो इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून का, PDM का या मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है वो साथ दे, ताकि मुल्क जो है वो तबाही के उस यानी जो है वो सतह पे ना गिर जाए कि उसके बाद जो है वो उसकी वापसी जो है वो मुमकिन ना हो। जी, मिनी बजट तो यही है ना, यानी जब वो जो गवर्नर सरवर साहब ने कहा है कि हमने सब कुछ ही लेके दे दिया है, यानी ऐसे है, मुझे तो लगता था कि जैसे वो गवर्नर चौधरी सरवर साहब ये कह रहे हैं कि हमने IMF के नाम पाकिस्तान की रजिस्ट्री करवा दी है। तो जब फिर आपने सारा कुछ दे दिया है, तो उसके बाद फिर IMF जो कहेगा वो आप करेंगे। और ये जो मिनी बजट है, इसके आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आदमी जो है उसके लिए गुजरे औकात जो है वो मुमकिन रहेगी। थैंक यू जी।